بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں تک ہم نے چار تقسیمات مکمل پڑھ لیں، ان کی تعریفات اور ان کے درمیان دلیل حصر بھی ہم نے پڑھی۔ کل ہم نے ابھی تک 20 قسمیں پڑھی ہیں۔ پہلی تقسیم کے اعتبار سے 4 قسمیں تھیں: خاص، عام، مشترک، معول۔ دوسری تقسیم کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں تھیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور پھر ان کے 4 مقابل تھے: خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ پھر تیسری تقسیم کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں تھیں: حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ چوتھی تقسیم کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں تھیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ یہ چاروں تقسیمات ہم نے پڑھی۔ اب یہاں سے 5ویں تقسیم کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں: وَبَعْدُ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ قِسْمٌ خَامِسٌ يَشْمَلُ الْكُلَّ۔ اور ان اقسام کی معرفت کے بعد ایک 5ویں تقسیم ہے، یشمل الکل، جو سب کو شامل ہے۔ ای بعد معرفت هذه الاقسام العشرین، یعنی ان 20 قسموں کی معرفت کے بعد، الحاصلۃ من التقسیمات الاربعۃ تقسیم خامس، جو تقسیمات اربعہ سے حاصل ہوئی ہے وہ ایک 5ویں تقسیم ہے۔ تقسیم خامس 5ویں تقسیم ہے، یعنی انہی 20 اقسام کی معرفت کے بعد جو تقسیمات اربعہ سے حاصل ہوئی ہے وہ 5ویں تقسیم ہے۔ یشمل کل من العشرین، جو ان 20 قسموں میں سے ہر ایک کو شامل ہے۔ یعنی 5ویں تقسیم ایسی تقسیم ہے جو ان 20 قسموں میں سے ہر ایک کو شامل ہوگی: خاص، عام، مشترک، معول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، اور حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، اور عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص۔ ان 20 قسموں کو شامل ہوگی یہ 5ویں تقسیم۔ فرماتے ہیں: وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا، اور یہ 5ویں تقسیم بھی، یہ بھی 4 قسم پر ہے: معرفت مواضعها ومعانیها وترتیبها واحکامها، یعنی یہ تقسیم بھی 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ معرفت مواضعها، ان کے مواضع یعنی اقسام، ان کے اقسام کے مواضع کی معرفت، ان کے اقسام کے مواضع کی معرفت، و معانیہا، ان کے معانی کی معرفت، و ترتیبہا، ان کی ترتیب کی معرفت، و احکامہا، اور ان کے احکام کی معرفت۔ یعنی یہ تقسیم بھی 4 قسموں پر مشتمل ہے، 5ویں تقسیم۔ نمبر 1، ان کے اقسام کے مواضع کی معرفت اور ان کے معانی کی معرفت اور ان کی ترتیب کی معرفت اور ان کے احکام کی معرفت۔ ای ھذا التقسیم 4 اقسام ایضا، اور
یعنی یہ تقسیم بھی 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ ای حاضر تقسیم و اربعۃ اقسام ایدن، اور یہ تقسیم بھی یعنی 5ویں تقسیم یہ 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ معرفت مواضعها، ان کے مواضع، ای ماخذ اشتقاق هذه الاقسام، یعنی ان اقسام کے اشتقاق کے ماخذ کی معرفت۔ ای ماخذ اشتقاق هذه الاقسام، ان اقسام کے اشتقاق کے ماخذ کی معرفت، یہ بھی 4 قسموں پر ہے۔ ان کے مواضع یعنی ان اقسام کے اشتقاق کے ماخذ کی معرفت۔ وہوا ان لفظ الخاص، اور وہ یہ ہے کہ لفظ خاص مشتق من الخصوص، جو خصوص سے مشتق ہے، وہوا للانفرادی، اور وہ منفرد اور تنہا ہوتا ہے۔ لفظ خاص یہ خصوص سے مشتق ہے اور وہ منفرد اور تنہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَامَ مُشْتَقٌ مِّنَ الْعُمُومِ، اور بے شک عام یہ عموم سے مشتق ہے۔ وَهُوَ الشُّمُولُ، اور وہ شامل ہونا ہے۔ وَقِسْ عَلَيْهِ، اور اسی پر دوسری قسموں کو قیاس کرو۔ دیکھیں صاحب منار کہتے ہیں کہ مذکورہ 4 تقسیموں سے حاصل شدہ 20 قسموں کی اجمالی معرفت کے بعد ایک 5ویں تقسیم کا بیان ہے، جس کے تحت 4 قسمیں ہیں۔ مذکورہ 20 قسموں کے ماخذ اشتقاق یعنی مشتق من کی معرفت، مثلاً خاص خصوص سے مشتق ہے جس کے معنی منفرد اور تنہا ہونے کے ہیں، اور عام عموم سے مشتق ہے جس کے معنی شامل ہونے کے ہیں۔ اور فرمایا اسی پر دوسری قسموں کو قیاس کرو۔ فرماتے ہیں مشترک اشتراک سے ماخوذ ہے جس کے معنی شریک ہونے کے ہیں۔ باقی دوسری قسموں کو بھی اسی پر قیاس کرو۔ مذکورہ 20 قسموں کے معنی یعنی اصطلاحی تعریفوں کی معرفت، مثلاً اصول فقہ کی اصطلاح میں خاص کسے کہتے ہیں اور عام کسے کہتے ہیں، مشترک کسے کہتے ہیں اور معول کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَعَانِيهَا الْمَفْهُومَاتُ الْاِصْطِلَاحِيَّةُ، اور اس کے معنی، ان کے معنی سے اصطلاحی مفہومات مراد ہوتے ہیں۔ ان اقسام کے معنی سے اصطلاحی مفہومات مراد ہوتے ہیں، اور وہ اصطلاحی مفہومات ہے کیا؟ کہتے ہیں وَهِيَ أَنَّ الْخَاصَّ، اور وہ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ لفظ خاص فی الاصطلاحی اصطلاح میں لفظ وضع لمعنی معلوم، ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، علی الانفرادی، انفرادی طور پر۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ خاص اصطلاح میں ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، علی الانفراد، انفراد کے طور پر۔ اور عام کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں والعام هو ما انتظم جمع من المسمیات، اور عام اصطلاح میں وہ ہے جو مسمیات میں سے تمام کو شامل ہو، جو بہت سے افراد کو شامل ہو، اسے عام کہتے ہیں۔ وترتیبها ای معرفت ان ایھا یقدم عند التعارض، اور فرماتے ہیں ان کی ترتیب یعنی اس بات کی معرفت کہ تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے گا یا کس کو
مقدم نہیں کیا جائے گا۔ ان کی ترتیب یعنی اس بات کی معرفت کے تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے گا۔ مثلا اذا تعارض النص والظاہر، مثلا جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو، یقدم النص علی الظاہری، تو نص کو مقدم کیا جائے گا ظاہر پر۔ دیکھو مولانا، جب ظاہر اور نص میں تعارض ہوگا، جب آپس میں یہ آئیں گی، ٹکرائیں گی، تو اب کس کو مقدم کیا جائے گا؟ نص کو مقدم کیا جائے یا ظاہر کو مقدم کیا جائے؟ فرماتے ہیں یقدم النص علی الظاہر، تو اب نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے فرمایا تھا اصول فقہ کی اصطلاح میں خاص ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو بطور انفراد ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو سامع کو معلوم ہو، اور عام ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک طرح کے بہت سے افراد کو ایک ہی وقت میں شامل ہو، اور مشترک وہ لفظ ہے جو مختلف طرح کے افراد کو اعلیٰ سبیل البدل شامل ہو۔ مذکورہ 20 اقسام کے درمیان ترتیب یعنی دلیل پیش کرنے والا تعارض کے وقت، 20 اقسام کے درمیان ترتیب یعنی دلیل پیش کرنے والا تعارض کے وقت راجح اور مرجوح کو پہچان کر راجح کو مقدم کرے گا۔ کیسے؟ مثلا ظاہر اور نص کے درمیان تعارض ہو جائے تو تعارض کے وقت نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، اور نص اور مفسر میں تعارض کے وقت مفسر کو نص پر مقدم کیا جائے گا۔ اسی طرح مفسر اور محکم میں تعارض کے وقت محکم کو مفسر پر مقدم کیا جائے گا۔ بات سمجھے یہاں تک؟ ترتیب کیسے ہوگی ان کی؟ ترتیب یہ ہوگی کہ دلیل پیش کرنے والا راجح اور مرجوح کو پہچان کر راجح کو مقدم کرے گا مرجوح پر۔ مثلا ظاہر اور نص کے درمیان میں تعارض کے وقت نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، اور نص اور مفسر میں تعارض کے وقت مفسر کو نص پر مقدم کیا جائے گا، اور مفسر اور محکم میں تعارض کے وقت محکم کو مفسر پر مقدم کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ ترتیب رہے گی، اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لینا۔ فرماتے ہیں مذکورہ 20 اقسام کے احکام یعنی ان کے احکام، انہوں نے فرمایا تھا مصنف علیہ الرحمٰ نے ای معرفت یعنی اس بات کی معرفت ان ایہا یقدم عند التعارض، مثلا اذا تعارض النص والظاہر یقدم النص علی الظاہر واحکامها، اور اس کے احکام کا مطلب یہ ہے، اس کے احکام کی معرفت کا مطلب یہ ہے ایہا قطعی و ایہا ظنی، یعنی اس کے احکام کا مطلب یہ ہے کہ کون سا حکم قطعی ہوگا، و ایہا ظنی، اور کون سا حکم ظنی ہوگا، و ایہا واجب التوقف، اور کون سا حکم واجب التوقف ہوگا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے یہ تو پہچان لیا کہ وہ دلیل پیش کرنے والا راجح اور مرجوح کو جان کر کے پھر تعارض کے وقت راجح کو مقدم کرے گا مرجوح پر، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن احکام کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا حکم قطعی ہے، کون سا ظنی ہے، اور کون سا حکم واجب التوقف ہے۔ فرماتے ہیں فالخاص قطعی، خاص کا حکم قطعی ہے، والعام المخصوص ظنی، اور عام یہ مخصوص ظنی ہے، والمتشابہ واجب التوقف، اور متشابہ واجب التوقف ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ فِي الْعِشْرِينَ، تو جب ان اقسام کو 20 میں ضرب دی جائے گی، چاروں اقسام کو 20 میں ضرب دی جائے گی، فرماتے ہیں تصیر الاقسام 80، تو اب یہ 80 قسمیں ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 80 قسمیں ہوں گی۔ والتقسیمات 5، اور تقسیمات 5 ہیں۔ قسمیں 80 ہوں گی، جب 4 کو 20 میں ضرب دیا جائے گا تو 80 قسمیں بنیں گی، لیکن تقسیمات کتنی رہیں گی؟ تقسیمات صرف 5 رہیں گی۔
وہی یہ بتا رہے تھے مذکورہ 20 اقسام یعنی کے احکام، یعنی کون سی قسم کا حکم قطعی ہے اور کون سی قسم کا حکم ظنی ہے، کون سی قسم کا واجب التوقف ہے، تو انہوں نے متن میں بتا دیا کہ خاص کا حکم قطعی ہے، عام مخصوص منہ البعض کا حکم یہ ظنی ہوگا، اور متشابہ کا حکم واجب التوقف ہوگا۔ بہرحال پانچویں تقسیم کی چاروں قسموں میں سے، یعنی مواضع کی معرفت، مواضع ترتیب اور حکم اور معانی، ان چاروں قسموں میں سے ہر ایک قسم چونکہ مذکورہ 20 اقسام میں سے ہر ایک قسم کو شامل ہے، اس لیے پانچویں تقسیم کی چاروں قسموں کو جب 20 سے ضرب دیا جائے گا تو کل قسمیں 80 ہو جائیں گی اور تقسیمات 5 ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ تقسیم و تقسیمات و خمسۃ اور تقسیمات 5 ہوں گی، تو اب اعتراض اس عبارت پر یہ ہوتا ہے کہ سابق میں ماتن نے فرمایا تھا کہ قرآن کی تقسیمات جو ہے 4 تقسیمات ہیں، اور شارح نے ان چاروں کے درمیان دلیل حصر بھی بیان فرمائی، اور اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ تقسیمات تو 5 ہو گئیں، تو تقسیمات کے 4 ہونے کا دعویٰ اور ان میں حصر کرنا یہ باطل ہوگا، کیونکہ آپ نے 4 تقسیمات بیان کی تھی اور ان میں دلیل حصر بیان کیا، تو اب 4 تقسیمات کا دعویٰ بھی باطل ہو گیا اور ان کے درمیان دلیل حصر بھی باطل ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 5ویں تقسیم آگے عبارت سے جواب دے رہے ہیں، وَهَذَا التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ سے خامس لیس فی الباقی تقسیما للقرآن سے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذَا التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ لَيْسَ فِي الْبَاقِ تَقْسِيمًا لِلْقُرْآنِ، اور یہ 5ویں تقسیم جو ہے یہ واقع میں یعنی حقیقت میں قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بل تقسیم لاسامیہ اقسام القرآن، بلکہ یہ قرآن کے اقسام کے اسما کی تقسیم ہے، قرآن کی تقسیم نہیں ہے بلکہ قرآن کے اقسام کے اسما کی تقسیم ہے۔ وموقوف علیہ لتحقیقها، اور اقسام قرآن کے اسما کو ثابت کرنے کے لیے یہ موقوف علیہ ہے، اقسام قرآن کے اسما کو ثابت کرنے کے لیے یہ موقوف علیہ ہے۔ جب یہ موقوف علیہ ہے تو یہ 5ویں قسم چونکہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، لہٰذا یہ قرآن کے اقسام کے اسما کی تقسیم ہے، تو اب یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ وہاں جو 4 تقسیمات پیچھے بیان کی وہ قرآن کی تقسیمات تھیں، ان کا دعویٰ بھی درست ہوگا، اور انہی 4 میں دلیل حصر بھی بیان کی وہ بھی درست ہے، لہٰذا اب اعتراض نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کی تقسیم ہے ہی نہیں بلکہ قرآن کے اسما کے قرآن کے اقسام کے اسما کی تقسیم ہے، اور اقسام قرآن کے اسما کو ثابت کرنے کے لیے یہ موقوف علیہ ہے۔ فرماتے ہیں ولیذا، اور اسی وجہ سے لم یذکرہ الجمہور، اسی وجہ سے جمہور علماء اصولیین نے اس 5ویں تقسیم کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے نہیں کیا ہے کہ جمہور علماء اصولیین نے اسی وجہ سے 5ویں قسم کا ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، لہذا جب یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے الگ سے اس کو ذکر کیا، تو اب صاحب کتاب کا دعویٰ بھی درست ہے اور دلیل حصر بھی درست ہے۔ فرماتے ہیں وَلِذَا لَمْ يَذْكُرُهُ الْجُمْهُورُ، اور اسی وجہ سے جمہور علماء اصولیین نے اس 5ویں تقسیم کا ذکر نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِرَاءُ فَخْرِ الْإِسْلَام، تو اب سوال یہ ہوتا ہے جب انہوں نے ذکر نہیں کیا تو یہ 5ویں قسم آئی کہاں سے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِرَاءُ فَخْرِ الْإِسْلَام، یہ تو صرف علامہ فخر الاسلام کا اختراع ہے، علامہ فخر الاسلام کا اختراع ہے، یہ تو ان کا ذہن ہے، انہوں نے اپنے ذہن سے یہ بنائی ہے
وتبعہ المصنف، اور مصنف نے صاحب المنار نے بھی ان کی پیروی کی ہے، ان کی پیروی کی ہے صاحب منار نے بھی۔ لیکن فخر الاسلامی لما ذکر هذا التقسیم فی اول الکتاب، لیکن فخر الاسلام نے جب اس تقسیم کو کتاب کے اول میں ذکر کیا، سلک فی آخرہ علی سنتہ، تو اسی انداز پر آخر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، آخر میں بھی، آخر کتاب میں بھی اسی انداز پر چلتے رہے۔ سلک یسلک معنی چلنا۔ فذکر کل من المواضع والمعانی والترتیب والاحکام، تو فخر الاسلام نے مواضع اور معانی اور ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک کا ذکر کیا ہے، فی کل من الاقسام، جملہ اقسام کے ہر قسم میں، مواضع، معانی، ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک کا ذکر جملہ اقسام کی ہر قسم میں کیا ہے۔ والمصنف، اور مصنف نے انما ذکر المعانی والاحکام فقط، مصنف نے صرف معانی اور احکام کا ذکر کیا ہے۔ ولم یذکر المواضع اصلا، اور مصنف نے مواضع کا تو بالکل بھی ذکر نہیں کیا۔ وذکر الترتیب فی بعض الاقسام فقط، اور ترتیب کو بعض اقسام میں ذکر کیا ہے فقط۔ بات سمجھ میں آئی؟ فقط بعض اقسام میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ پانچویں تقسیم چونکہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، اس لیے جمہور علماء نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، یہ صرف علامہ فخر الاسلام کی ذہنی کاشت ہے، یہ ان کے ذہنی کاشت ہے جس کی پیروی حضرت ماتن علیہ الرحمہ یعنی مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ علامہ فخر الاسلام نے جس طرح اس تقسیم کو کتاب کے اول حصے میں ذکر کیا ہے، اسی طرح کتاب کے آخری حصے میں بھی ذکر کیا ہے، یعنی آخر تک ایک روش پر چلتے رہے، اور ماخذ اشتقاق، معانی، ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک قسم کو مذکورہ 200 اقسام کے ہر ایک قسم میں ذکر کیا ہے علامہ فخر الاسلام نے۔ رہے مصنف علیہ الرحمہ تو انہوں نے صرف معانی اور احکام کا ذکر کیا ہے، ماخذ اشتقاق کا ذکر تو بالکل نہیں کیا، اور ترتیب کا ذکر بعض اقسام میں کیا ہے، بعض میں نہیں کیا۔ یہاں تک بات سمجھے نا؟ ہاں دیکھو آگے فرماتے ہیں ثم لما فرغ المصنف، ثم لما فرغ المصنف، جب مصنف فارغ ہو گئے، ان بیانی اجمال التقسیمی، تقسیم کے اجمالی بیان سے، شرع فی بیانی تفاصیل الاقسام، جب مصنف علیہ الرحمہ تقسیم کے اجمالی بیان سے فارغ ہو گئے، شرع فی بیانی تفاصیل الاقسامی، تو اقسام کی تفصیلات کے بیان میں، شرع شروع ہو گئے اقسام کی تفصیلات کے بیان میں۔ جب مصنف نے تقسیم کا اجمالی بیان سے جب مصنف فارغ ہو گئے تقسیم کے، تو اب اقسام کی تفصیلات کے بیان میں شروع ہو گئے۔ فقال، چنانچہ فرمایا، اما خاص، رہا خاص، اما الخاص، رہا خاص، فکل لفظ، پس ہر وہ لفظ ہے، لمعنی معلوم علی الانفرادی، جو انفراد کے طور پر معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، انفراد کے طور پر کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اما الخاص، رہا خاص، فکل لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفرادی، رہا خاص تو ہر وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے کسی ایک ہی معنی کے لیے، علی الانفرادی، انفرادی طور پر، خاص کی تعریف انہوں نے فرما دی۔ فاضل مصنف تقسیم کے اجمالی بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب اقسام کی تفصیلات کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے خاص کی تعریف ذکر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خاص ہر وہ لفظ ہے جو انفراد کے طور پر کسی ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے ہیں، چونکہ ہر تعریف جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے، تو اب جنس اور فصل کو بتا رہے ہیں۔
فرماتے ہیں فقولہ کل لفظ بمنزلۃ الجسم جنسی، کہتے ہیں پس ماتن کا قول کل لفظ یہ جنس کے منزلے میں ہے، لکل الفاظ ہر الفاظ کے لیے، ہر الفاظ کے لیے، تمام الفاظ کے لیے یہ جنس کے مرتبے میں ہے۔ ماتن کا قول کل لفظ، والباقی کالفصل، اور باقی فصل کے طور پر ہیں، یعنی کل لفظ یہ جنس ہے اور باقی جتنی ہیں وہ کیا ہیں؟ فصلیں ہیں۔ فقولہ وضع لمعنا، اور ماتن کا قول وضع لمعنا یخرج المہملہ، اس سے محمل نکل گیا، اس سے کیا ہو گیا؟ محمل نکل گیا۔ وقولہ معلوم، اور ماتن کا قول معلوم ان کان معناہ معلوم المراد، اگر اس کا معنی معلوم المراد ہو، یخرج منہ المشترک، تو اب اس سے مشترک نکل جائے گا، لأنہ غیر معلوم المراد، اس لیے کہ مشترک کا معنی معلوم المراد نہیں ہے۔ ماتن کا قول معلوم، اب اس کی دو صورتیں، یا تو اس کا معنی معلوم المراد ہو یا آگے بتا رہے ہیں معلوم البیان ہو۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ معناہ معلوم المراد، اگر اس کا معنی معلوم المراد ہوگا، یخرج منہ المشترک، تو اب اس سے مشترک نکل جائے گا، لأنہ غیر معلوم المراد، دلیل یہ ہے کہ معلوم مشترک کا معنی معلوم المراد نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ معناہ معلوم البیان، اور اگر اس کا معنی معلوم البیان ہو، لم یخرج المشترک منہ، تو اب اس سے مشترک خارج نہیں ہوگا، اگر معلوم البیان ہو تو مشترک خارج نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، یہ تو مشترک خارج ہوگا پھر ماتن کے قول علی الانفراد سے، کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى مُنْفَرِدًا عَنِ الْإِفْرَادِ، کیونکہ اس کے معنی اس وقت یہ ہوں گے کہ خاص کے معنی افراد اور دوسرے معنی سے منفرد ہیں۔ خاص کے معنی اس وقت اس کے معنی کیا ہوں گے؟ خاص کے معنی افراد اور دوسرے معنی سے کیا ہیں؟ منفرد ہیں۔ فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُّ جَمِيعًا، تو اب اس سے مشترک اور عام سب نکل جائیں گے، اب اس سے مشترک اور عام سب نکل جائیں گے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے انہوں نے خاص کی تعریف ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو انفراد کے طور پر کسی ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب انہوں نے پھر یہاں سے جنس اور فصل قیدیں بتا دی، کہتے ہیں چونکہ تعریف جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے، اس لیے شارع علیہ الرحمٰ نے خاص کی تعریف میں مذکور جنس اور فصل کو بیان کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ ماتن کا قول کل لفظ یہ جنس ہے جو تمام الفاظ کو شامل ہے، الفاظ خواہ محمل ہوں، خواہ معنی مراد ہو، خواہ موضوع ہوں یا معنی دار ہوں، بے معنی ہوں یا معنی دار ہوں۔ اور وضع لمعنا سے یہ پہلی فصل ہے جو بے معنی الفاظ کو نکال دیتی ہے، اس سے محملات نکل گئے، سمجھ گئے؟ محملات خاص کی تعریف سے خارج ہو گئے۔ پہلے جب انہوں نے لفظ کہا تو لفظ یہ تمام الفاظ کو شامل تھا، چاہے وہ الفاظ محملہ ہوں یا الفاظ موضوعہ ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا تھا وضع لمعنا، وضع لمعنى معلوم، لمعنى انہوں نے کہا تو لمعنى سے بے معنی دار الفاظ یعنی محملات وغیرہ نکل گئے۔ فرمایا وضع لمعنى یہ پہلی فصل ہے، کیونکہ محمل معنی کے لیے موضوع نہیں ہوتا، بلکہ موضوع لفظ جو ہے معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے، محمل لفظ معنی کے لیے موضوع نہیں ہوتا۔ اور مصنف کا یہ قول معلوم یہ دوسری فصل ہے، کیونکہ اگر اس کے معنی معلوم المراد ہوں، یعنی یہ مطلب ہو کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کی مراد معلوم ہو، تو اس معلوم کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے مشترک خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ مشترک ایسے معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے جس کی مراد معلوم نہیں ہوتی۔ اور اگر معلوم کے معنی معلوم البیان ہو
یعنی یہ مطلب ہو کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو معنی لفظ سے واضح اور ظاہر ہوں، تو معلوم کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے مشترک خارج نہیں ہوگا۔ اب مشترک خارج نہیں ہوگا کیونکہ مشترک کا معنی واضح اور ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا اب اس قید سے مشترک خارج ہو جائے گا، خارج نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ مشترک جن معنی کے لیے موضوع ہوتا ہے وہ تمام معنی لفظ سے ظاہر اور واضح بھی ہوتے ہیں۔ البتہ تیسری فصل یعنی مصنف نے جو فرمایا تھا علی الانفراد، اس کی قید کے ذریعے مشترک خاص کی تعریف سے نکل جائے گا، کیونکہ علی الانفراد کا مطلب یہ ہے کہ خاص جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ معنی افراد سے بھی منفرد ہوں اور دوسرے معنی سے بھی منفرد ہوں۔ بس خاص کے معنی چونکہ دوسرے معنی سے منفرد ہوتے ہیں، یعنی خاص ایک ہی معنی کو شامل ہوتا ہے اور دوسرے معنی کو شامل نہیں ہوتا، اور مشترک دوسرے معنی سے منفرد نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زائد معنی کو شامل ہوتا ہے، اس لیے علی الانفراد کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے مشترک خارج ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور خاص کے معنی چونکہ افراد سے بھی منفرد ہوتے ہیں، یعنی خاص کے معنی بہت سے افراد کو شامل نہیں ہوتے بلکہ ایک کو شامل ہوتا ہے خاص کا معنی، اور عام افراد سے منفرد نہیں ہوتا بلکہ اس کے تحت بہت سے افراد ہوتے ہیں، اس لیے علی الانفراد کی قید سے صرف مشترک ہی نہیں نکلا بلکہ خاص کی تعریف سے مشترک اور عام بھی خارج ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خلاصہ کلام یہ ہے آخری سطروں کا کہ لفظ معلوم کے معنی اگر معلوم المراد ہو تو یہ لفظ معلوم کی قید کے ذریعے مشترک خاص کی تعریف سے خارج ہو جائے گا۔ لفظ معلوم کی قید کے ذریعے مشترک خاص کی تعریف سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، اور علی الانفرادی کی قید کے ذریعے عام خارج ہوگا۔ اگر لفظ معلوم کے معنی معلوم البیان کے ہوں تو اس قید کے ذریعے مشترک خاص کی تعریف سے خارج نہ ہوگا بلکہ مشترک اور عام دونوں علی الانفراد کی قید کے ذریعے خاص کی تعریف سے نکل جائیں گے۔ لیکن اس جگہ پہ ایک اعتراض ہوتا ہے مولانا، اعتراض غور سے سنیں، متن پر اعتراض ہوتا ہے۔ متن پر اعتراض یہ ہے کہ متن کی بیان کردہ خاص کی تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ تعریف میں لفظ لمعنی مذکور ہونے کی وجہ سے خاص العین یعنی زید تعریف سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خاص العین کسی معنی کے لیے موضوع نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ خاص ہر وہ لفظ ہے جو کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو انفرادی طور پر، انہوں نے یہ کہا تھا متن میں، تو اب اس پہ اعتراض ہوا کہ خاص کی تعریف یہ جامع نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زید جو ہے یہ بھی خاص العین ہے، خاص لفظ ہے، لیکن یہ کسی معنی کے لیے موضوع نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے یہ خاص العین آپ کی تعریف سے نکل گیا۔ جب تعریف سے نکل گیا تو آپ کی بیان کردہ تعریف یہ جامع نہیں رہی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معنی سے مراد مفہوم ہے۔ معنی سے مراد کیا ہے؟ مفہوم ہے۔ مفہوم خواہ عین ہو خواہ معنی ہو، مفہوم چاہے عین کا مفہوم ہو یا معنی کا مفہوم ہو، مطلب یہ ہوگا خاص ہر وہ لفظ ہے جو بطور انفراد کے کسی مفہوم معلوم کے لیے وضع کیا، مفہوم معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ پس جب لفظ معنی سے مراد مفہوم ہے اور مفہوم عین کو بھی شامل ہوتا ہے تو اب خاص کی تعریف سے خاص العین خارج نہیں ہوگا، خاص کی تعریف غیر جامع نہیں ہوگی، لہٰذا اب زید پر بھی خاص العین جو ہے زید، اس پر بھی خاص کی تعریف شامل ہوگی، کیونکہ یہاں معنی سے مراد کیا ہے؟ مفہوم۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب معنی سے مراد مفہوم ہے تو اب یہ خاص العین اور خاص المعنی دونوں کو شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ذُكِرَ اللَّفْظُ هَاهُنَا دُونَ النَّظْمِ، اور مصنف نے یہاں لفظ کا ذکر کیا ہے نہ کہ نظم کا، جرائن علی الاصل، اصل پر چلتے ہوئے،
لأن الظاہر ان هذه الاقسام لیست مختصۃ بالکتاب، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ اقسام کتاب کے ساتھ مختص نہیں ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ اقسام کتاب کے ساتھ مختص نہیں ہیں، بل یجری فی جمیع کلمات العرب، بلکہ یہ تمام کلمات عرب میں جاری ہیں، تمام کلمات عرب میں جاری و ساری ہیں۔ ظاہری بات تو یہی ہے۔ وَإِنَّمَا ذُكِرَ النَّظْمُ فِي التَّقْسِيمَاتِ رِعَایَةً لِلْأَدَب، اور بے شک تقسیمات میں نظم کا ذکر یہ ادب کی خاطر کیا گیا ہے، ادب کی خاطر کیا گیا ہے۔ لأن النظم، ادب کیا، لأن النظم، اس لیے کہ نظم فی الاصل، اصل میں جمع اللؤلؤ فی السلک، لڑی میں موتی پرونے کے ہیں، نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں، بخلاف اللفظ، برخلاف لفظ کے، فإنہ فی اللغۃ الرمی، لفظ کے کہ لغت میں اس کے معنی پھینکنے کے ہیں۔ وَأَمَّا ذُكِرَ، بات سمجھ میں آئی؟ تقسیمات میں نظم کا ذکر ہوا، یہ ادب کی خاطر ہوا۔ اس عبارت پہ ایک اعتراض ہو رہا ہے، اس کا جواب انہوں نے دیا عبارت ہی میں۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے خاص کی تعریف میں لفظ ذکر کیا ہے، وَإِنَّمَا ذُكِرَ اللَّفْظُ هَاهُنَا دُونَ النَّظْمِ، لفظ کا ذکر کیا ہے، حالانکہ تقسیمات میں لفظ کا ذکر نہ کر کے نظم کا ذکر فرمایا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اوپر مصنف علیہ الرحمٰن نے اوپر کیا کیا تھا؟ لفظ کی جگہ نظم کا ذکر کیا تھا، اور یہاں لفظ کا ذکر کیا ہے، نظم کا ذکر نہیں کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ لفظ کا ذکر اصل ہے، پس اصل کی رعایت کرتے ہوئے لفظ کا ذکر فرمایا۔ جواب دیا نا، جرائن علی الاصلی، اصل پر چلتے ہوئے لفظ کا ذکر فرمایا۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اقسام کتاب اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ تمام کلمات عرب میں جاری و ساری ہیں، پس جب یہ اقسام کتاب اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہیں تو ادب کی خاطر نظم کا ذکر کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہاں ہم نے نظم کا ذکر کیا تھا تو وہاں کتاب اللہ کی تقسیمات تھی، وَهُوَ اسم للنظم والمعنى جمعاً، تو اس لیے ہم نے وہاں ادب کی خاطر نظم کا ذکر کیا تھا، کیونکہ وہاں کتاب اللہ کی تقسیمات تھی، اور یہ تقسیمات کتاب اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ تمام کلمات عرب میں جاری و ساری ہیں۔ جب تمام کلمات عرب میں جاری و ساری ہیں اور کتاب اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہے تو ادب کی خاطر نظم کا ذکر کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا، مگر چونکہ تقسیمات کی تمہید کے موقع پر ہوا اسم النظم والمعنی کتاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے وہاں ادب کی خاطر نظم کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ لغت میں نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں جو اچھے معنی ہیں، اور لفظ کے معنی پھینکنے کے ہیں جو برے معنی ہیں، اس لیے وہاں ادب کی خاطر کتاب اللہ کی تقسیمات میں نظم کا ذکر کیا، یہاں لفظ کا ذکر کیا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک اصل کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ یہاں یہ تقسیمات جو کتاب اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہیں، اس وجہ سے یہاں لفظ ہی لے کر کے آئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا ذُكِرَ كَلِمَةُ كُلٍّ، اور کلمہ کل کا ذکر، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكِرًا فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي اصطلاح المنطقی، کہہ رہے ہیں اور کلمہ کل کا ذکر منطق کی اصطلاح میں اگرچہ برا ہے، ناپسندیدہ ہے، وَلَكِنَّ الْقَصْدَ هَاهُنَا لِبَيَانِ الاضطراد والضبط،
لیکن یہاں تعریف کو جامع اور معنی بیان کرنا مقصود ہے۔ اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ خاص کی تعریف کرتے ہوئے ماتن نے کلمہ کل کا ذکر کیا، اور کلمہ کل افراد کے احاطے کے لیے آتا ہے، نہ کہ بیان ماہیت کے لیے، حالانکہ تعریف ماہیت کے ذریعے کی جاتی ہے، افراد کے ذریعے نہیں کی جاتی۔ بس مقام تعریف میں کلمہ کل ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کل یہ افراد پہ دلالت کرتا ہے، اور آپ کل کو تعریفات کے اندر لائیں، اور تعریف ماہیت سے ہوتی ہے، افراد سے نہیں ہوتی، لہذا کلمہ کل کا ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعریفات میں کلمہ کل کا ذکر کرنا مناطقہ کی اصطلاح میں اگرچہ ناپسندیدہ اور برا ہے، مگر تعریف کو جامع اور معنی کرنے کے لیے علماء اصولیین کے نزدیک کلمہ کل کا ذکر پسندیدہ اور حسن ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک چیز ایک کی اصطلاح میں پسندیدہ ہو اور دوسرے کی اصطلاح میں ناپسندیدہ ہو، بس خاص کی تعریف میں کلمہ کل کے ذکر سے اہل اصول پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر تعریف کو جامع اور معنی بنانے کے لیے لفظ کل کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہی فرماتے کہتے ہیں وَأَمَّا ذُكِرَ كَلِمَةُ كُلٍّ، اور رہا کلمہ کل کا ذکر کرنا فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكِرًا فِي التَّعْرِيفَاتِ فِي اصطلاح المنطقی، منطق کی اصطلاح میں اگرچہ برا ہے، کلمہ کل کا ذکر کرنا اگرچہ برا ہے منطق کی اصطلاح میں، تعریفات کے اندر، وَلَكِنَّ الْقَصْدَ هَا هُنَا لِبَيَانِ الاضطراد والضبط، لیکن یہاں پر تعریف کو جامع اور معنی بیان کرنا مقصود ہے۔ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِكُلِّ لَفْظٍ، اور یہ تعریف کو جامع اور معنی بیانہ یہ لفظ کل سے حاصل ہو سکتا ہے، اور بے شک یہ لفظ کل کے ذریعے تعریف کو جامع اور معنی بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا وَإِنَّمَا هُوَ يَحْصُلُ بِلَفْظِ كُلٍّ، اور بے شک یہ لفظ کل سے حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ لفظ کل سے حاصل ہوتا ہے، لہذا اسی وجہ سے لفظ کل کو تعریف میں ذکر کیا، اور یہ علماء اصولیین کے نزدیک ناپسندیدہ لفظ کل کا ذکر کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ پسندیدہ اور حسن ہے، لہذا اب اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی رہنے دو۔ ھذا ھو المرام، واللہ تعالی اعلم بحقیقت الکلام۔